بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج کی گفتگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ باوجود ظلم و ستم کے دین کی اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے اور اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک ابن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض اور عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار کر نہ سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبد الملک ابن مروان کا بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید ابن جبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا، یعنی گرا دوں گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، اب یہ سوال جواب چل رہے ہیں، تو حجاج نے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ سعید نے فرمایا کہ میرا نام حجاج ہے، میرا نام سعید ہے۔ حجاج نے پوچھا، کس کا بیٹا ہے؟ سعید نے فرمایا کہ جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ ہوتا ہے نیک بخت، اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا، نہیں، تو سعید نہیں بلکہ شقی ہے، اور تیرے شقی بن کثیر ہیں۔ شقیر کہتے ہیں بدبخت کو، اور کثیر کہتے ہوئے ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ تو حجاج نے کہا کہ تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید نے فرمایا، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی علام الغیوب اللہ تعالیٰ ہے۔ حجاج نے کہا، دیکھ، میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید نے فرمایا، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج نے کہا، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید نے فرمایا، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہیں تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید نے فرمایا، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید نے فرمایا، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید نے فرمایا، جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ تو حجاج نے کہا، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید نے فرمایا، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ تو سعید نے فرمایا کہ اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہیں۔ حجاج، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ تو حجاج نے پوچھا، تو سعید نے فرمایا کہ اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج نے پوچھا، قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید نے فرمایا کہ میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں، یعنی تیری وفات کیسے ہوگی، توبہ ہوگی نہیں، وہ مجھے نہیں معلوم۔ حجاج، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید، میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا، جو کہا وہ سچ کہا۔ حجاج، تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید، کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج، میں تو ہنستا ہوں۔ حضرت سعید، اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ حضرت سعید، میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہے۔ حجاج، میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ حضرت سعید، اللہ پر کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔
حجاج: میں کیوں نہیں جرأت کر سکتا، حالانکہ میں جماعت کے بادشاہوں کے ساتھ ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید: میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنے کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر میں ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج: ہم جو کچھ امیر المؤمنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ حضرت سعید: میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سعید: یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہو۔ حجاج: شرط کیا ہے؟ حضرت سعید: یہ کہ تو ان سے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہو، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی یعنی قیامت کے دن، اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج: ہم نے جو جمع کیا یہ اچھی چیزیں نہیں؟ سعید: تو نے جمع کیا تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج: کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی یہ سونا چاندی وغیرہ؟ حضرت سعید: میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے۔ حجاج: تیرے لیے ہلاکت ہو۔ حضرت سعید: ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج تنگ آ کر دیکھو کر بتلا کہ میں تجھے کس طریقے سے قتل کروں؟ حضرت سعید: جس طریقے سے قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج: کیا تجھے معاف کر دوں؟ حضرت سعید: معافی اللہ کے یہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز نہیں۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، یعنی حضرت سعید کو۔ حضرت سعید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر بلایا اور پوچھا۔ حجاج نے پوچھا کہ تو کیوں ہنسا؟ حضرت سعید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری اللہ پر جرأت اور اللہ تعالیٰ کے تجھ پر حلم سے، حلم یعنی بردباری۔ حجاج: میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھر جلاد سے خطاب کر کے کہا، میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ حضرت سعید: میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی اور پھر قبلہ رخ ہو گئے، قبلہ کی طرف رخ ہو گیا، اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھا، جس کا ترجمہ ہے یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس میں آسمان و زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر اس ادھر متوجہ ہوا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ حجاج: اس کا منہ قبلہ سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا، چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ حضرت سعید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الکافی بالسرائر، جس طرف تم منہ پھیرو، یہ ترجمہ ہے، ادھر ہی اللہ خدا ہے اور جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج: اوندا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو حضرت سعید نے یہ آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی ہم نے زمین ہی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج: اس کو قتل کر دو۔ حضرت سعید: میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں، یعنی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے خون اپنی اصل مقدار پر قائم رہا، برخلاف اور لوگوں کے کہ خون سے، کہ خوف سے، ڈر سے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ فائدہ: اس قصے کے سوال جواب میں کتابوں میں، کتب میں کمی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال جواب نقل کیے گئے ہیں، ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات اسی حق بولنے کی وجہ سے ہمیشہ حکومتوں سے مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔